علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عاصم شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیار خاص۔ ناظرین، روحانیت اور تصوف یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہر گلی محلے میں انتہائی سستے داموں میسر ہیں ہمیں۔ مولانا نظام دین یا صوفی نظام دین کے پاس جائیں، وہاں سے دم کروائیں اور اپنے حسب توفیق گلے میں پیسے ڈال کے جائیں۔ کیا یہی روحانیت کا اصلی چہرہ ہے؟ کیا یہی صوفیزم ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک سید گھرانے سے ایک اسپیشل مہمان کو دعوت دی ہے، جو کہ آج ہمیں اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اصل صوفیزم کیا ہے اور اصل روحانیت کیا ہے، روحانیت کی اصل شکل جو اللہ نے ڈیوائن شکل میں جو ہمارے پاس پہنچائی ہے وہ اصل ہے کیا۔ اس پہ آج بات کرنے کے لیے صاحبزادہ سید محمد حسنین باقری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے، جو آج تک اس پہ بات کرتے ہوئے قلم بھی اکثر کپا جاتا ہے اور لب بھی جو ہے نا وہ فمبل کرتے ہیں کہ اس بات کو ہم کیسے ادا کریں۔ تو آج حسنین بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کی جسارت کی۔ آج ہم ان سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے اور دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ السلام علیکم حسنین بھائی۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا آپ نے ہمیں۔ حسنین بھائی یہ بتائیے کہ جو باقری آپ کے نام کے اینڈ میں لگتا ہے، یہ آپ کا فیملی نیم ہے، اس کا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہے امام باقر علیہ السلام سے ہے، کیونکہ جو ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ نسب جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کے والد، ان کے دادا۔ میں جی بتاتا ہوں کہ جی میرے والد صاحب جو ہیں وہ قبلہ پیر سید حاجی محمد سعید فیضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 2015 میں وصال ہوا، بہاول نگر شریف میں ان کا جو ہے وہ مزار مقدس ہے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے یہ جناب امام باقر علیہ السلام سے ملتا ہے، اور پھر امام باقر علیہ السلام سے پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پھر امام علی علیہ السلام۔ یہ جو ہے ہمارا سلسلہ ہے۔ اس میں جو ہماری ویسے یہ حسبی ہے، جو ہماری نسبت ہے وہ ہے ہماری، جو میرے دادا مرشد ہیں وہ ہیں پیر سید فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار اقدس ہے ماڑی شریف، چشتیاں، پاکستان میں۔ اور ان کا جو روحانی جو سلسلہ نسب بھی اور حسب بھی وہ ہے، آپ نے اگر سنا ہو تو مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ اور سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے جتنے بخاری سادات ہیں پاکستان میں وہ آلموسٹ اسی لڑی سے ہیں۔ تو یہ فیض جو ہے وہ یعنی مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ روحانی کلندری سائیڈ ہے، اور جو یہاں سے جو ہماری ہے وہ جو ہے وہ قادری چشتی سلسلہ جو ہے اس سلسلے میں ہے۔ قادری اور چشتی جو سلسلہ ہے یہ میرا خیال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ بیسیکلی کیا ہے کہ سلاسل پاکستان میں جو اس وقت سلاسل ہیں نا جی، وہ ہیں 5 مشہور ہیں، جس میں قادری ہے، چشتی ہے، سہروردیہ ہے اور نقشبندی۔ 4 جو یہ سلسلے ہیں یہ مین سلسلہ سلاسل کہلاتے ہیں۔ پھر ان سے آگے پھر بہت زیادہ جیسے جیسے آپ کے جو یعنی بزرگان آتے گئے وہ پھر ان سے نسبتیں جوڑتے گئے، لوگ الگ بنتا چلا گیا۔ جیسے مطلب اگر میں آپ کہوں کہ جی میرا نام جو ہے وہ میرے ابو جو لکھتے ہیں وہ ان کا نام تھا پیر سید حاجی محمد سعید فیضوی القادری الچشتی الحسنی الحسینی والحیدری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ پھر جیسے جیسے نسبت ہوتی ہے اس حساب سے وہ سلاسل جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن 4 جو ہیں وہ جو ہیں وہ مشہور زمانہ ہے۔ جو قادری سلسلہ ہے وہ جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جو چشتی سلسلہ ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے سب سے وہ ہیں، اور پھر اسی طرح سے سہروردیہ اور نقشبندیہ، بہاؤدین نقشبند جو ہیں یا مڈل ایسٹ میں یہ جو ہمارا ہے تاجکستان، قازقستان، یہ جو وہاں سے یہ سلسلہ ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک وقت میں جو لوگ قادری، صابری اور چشتی، یہ ایک وقت میں یہ تینوں سلسلے کیسے ایک لڑی میں جا سکتے؟ اچھا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب میرے والد صاحب جو تھے وہ مرید تھے پیر سید فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس جو یعنی آپ کہہ لیں کہ خلافت تھی وہ ان سلسلوں میں تھی، قادری میں بھی تھی، چشتی میں بھی تھی،
اور وہ جب ابو کو جب انہوں نے ٹرانسفر کیا تو پھر انہوں نے ان دونوں سلسلوں کی اجازت دی. تو یہ ہے نسبت, یعنی کہ وہ اس کے ساتھ. اب اس میں ڈفرینشیٹ کیسے ہو جاتا ہے, مطلب میں ایک موٹی سی چیز بتا دیتا ہوں, مطلب سمجھنے کے لیے عام ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے, کہ جیسے قادری سلسلہ ہے اس میں قوالی نہیں ہے, چشتی سلسلہ ہے اس میں قوالی ہے. تو اسی طرح سے اور بھی یعنی ڈفرینسز آتے ہیں جو کہ سلاسل میں ہیں. لیکن کیونکہ ایک شخص کو اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر دیا ہے تو وہ پھر یعنی وہ قادری بھی ہو سکتا ہے, وہ چشتی بھی ہو سکتا ہے, وہ سہروردی بھی ہو سکتا ہے, وہ نقشبندی بھی ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ اس کو ان چاروں سے فیض مل گیا. اور اگر وہ کسی ایک سے فیض ملا ہے تو وہ پھر وہ اسی ایک سلسلے سے جو ہے وہ. حسنین بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک روحانیت اپنی اصل شکل میں کیسے ہے, یعنی روحانیت کی اصل شکل کیا ہے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے. اصل میں یہ تھوڑی سی نا ہمیں اس کے اوپر تھوڑا نہیں بلکہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہمیں ڈسکشن کی ضرورت ہے اس کے اوپر, کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اصل میں تصوف اور روحانیت ہے کیا. اچھا, ہمارے ہاں کیونکہ جب بھی کوئی چیز اسکول آف تھاٹ جب بھی کوئی سامنے آتا ہے نا سر, ہوتا کیا ہے کہ اس کو اپوز کرنے کے لیے بھی ایک پاور آتی ہے, ایک اینٹی پاور آ جاتی ہے. اچھا, اور سم کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن جو فورس ہوتی ہے وہ اس قدر ہیوی ہو جاتی ہے کہ جو ایکچوئل فورس ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی اصل میں کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا نا کہ گلی محلے میں روحانیت اور وہ ہو رہی ہے, وہ اس قدر یعنی اس نیگیٹیوٹی کو اس نے سپورٹ کیا ہے کہ ہمارا جو ایکچوئل روحانی اور صوفیزم کا جو تصور ہے وہ بگاڑ دیا اس نے. تو روحانی اور تصوفزم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ یعنی کیا ہے انہوں نے جو کیا ہے جو انہوں نے نہیں دیا. علم انہوں نے دیا, تزکیہ نفس انہوں نے دیا, مخلوق خدا کی خدمت انہوں نے دی, نرم بات کرنے کا انہوں نے کہا, لوگوں کا خیال رکھنے کا انہوں نے کہا, ماں کی آواز پہ لبیک کہنے کا انہوں نے کہا. تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے وہاں سے نہیں سیکھی ہوئی. مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جو تصوف ورڈ ہے یہ ویسے جو یعنی سوسائٹی میں آیا ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ جو عام ہوا ہے وہ ہوا ہے 202 صدی کے اینڈ میں یا 3 صدی کے اوائل میں. جو تصوف ورڈ ہے نا یہ وہ آیا. لیکن تصوف تو ہمارا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بھئی ہمارا تو اسلام تو دین ہی یہی کہہ رہا ہے, ہمارا مذہب ہی یہی کہہ رہا ہے کہ اقبال نے کہا کہ میں بنوں میں خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو روحانی جو اصل روحانیت ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت, اللہ کی مخلوق سے پیار. اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی بھی خاص طرز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو خاص اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی صورت میں ہوں, اسلام کہتا ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرو. یہ ہے. تو یہ بتائیے کہ حسنین بھائی یہ جو جادو ہے کیا یہ بھی روحانیت کی کوئی شکل ہے؟ دیکھیے, جادو تو ایک ویسے الگ سبجیکٹ ہے, اس کا روحانیت سے یا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ روحانیت یا تصوف یہ تو آپ کی ذات کے اندر خالص پن پیدا کرتی ہے, یہ تو آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے. ہم اصل میں جب روحانی اور اس کو ایزیوم کرتے ہیں نا تو ہمارے یہاں ازمپشن ہوتی ہے شاید یہ کوئی ماورل جو ہے نا خلائی کو مخلوق ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے. بیسکلی تو یہ مینٹورز ہوتے ہیں جو صوفی لوگ ہوتے ہیں. مینٹور کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا سر, جو ہمارے یہ اس پہ چلتے ہیں ٹانگوں پہ, ان کی آنکھوں کے اوپر نا وہ لگے ہوتے ہیں ایسے کور سے. وہ کیوں لگے ہوتے ہیں کہ وہ گھوڑے کو فوکس رکھتے ہیں. جب آپ فوکس ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو آپ جو ہے نا وہ اس کو پا لیتے ہیں. مینٹور کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ہی ایسے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف فوکس کر دیتا ہے. جب آپ اللہ کے ساتھ فوکس ہو جاتے ہیں
تو پھر آپ اس کا نور اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس، سمت متعین ہو جاتی ہے، سمت متعین ہو جاتی ہے مینٹور کے ساتھ. اگر ہم آج کے دور میں بچوں کو مینٹور کہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ پیر کہیں گے یا صوفی کہیں گے تو ان کو سمجھ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. روت اور ماروت جو علم لے کے نیچے اترے تھے اللہ کے حکم سے، کیا وہ علم جادو تھا کہ وہ روحانی علم تھا؟ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ جادو نہیں تھا، جادو نہیں تھا. روحانیت میں پہلے تو سمجھ لیتے ہیں روحانیت ہے کیا. روحانیت یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے جب کٹ کر صرف اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ روحانیت ہے. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے لیے راہوں کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اللہ آپ کے لیے راہوں کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. جب آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری عقل یہ سوچتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہونا شروع ہو گیا، یہ کچھ جادو ہونا شروع ہو گیا، یہ کوئی ٹونا ہو رہا ہے. یہ جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ جب آپ وہ ہے نا جی کہ تم میری طرف 1 قدم چلو میں تمہاری طرف جو ہے وہ 10 قدم چلوں گا. تو اللہ نہیں کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ ہمارا ذکر، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اللہ ہمارا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ ہمارا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ کیا وہ فرشتوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے عاصم حسنین عاصم حسنین کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ؟ نہیں، وہ اپنی مخلوق کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. عامل روحانی بابا، کیا اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ عامل روحانی بابا کر کیا رہا ہے. کیونکہ اگر تو وہ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ایک تھوڑی بیس بنا دوں. بیس کیا ہے کہ جس تصوف کو، جس روحانیزم کو میں جانتا ہوں وہ ہے، اس کی بیس ہے علم. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، یعنی اللہ کا عطا کیا علم ہے. اور وہی علم جو ہے وہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ٹرانسفر کیا. اب وہ علم سینہ بسینہ، یعنی حضرت علی کرم اللہ جیسے امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت محمد عسکری علیہ السلام، اور پھر امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام. اچھا، یہ ہے مین اسٹریم. ان حضرات سے، آئمہ سے، آل رسول سے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے فیض لیا اس نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی مجھے جو ہے وہ آپ کا سنا ہے بڑا کہ آپ بڑے معجزات اور بڑی کرامات دکھاتے ہیں، تو ذرا مجھے بھی دکھائیے. تو آپ نے کہا اچھا میں تو ایک عام سا بندہ ہوں لیکن تم رہو میرے پاس تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ نظر آ جائے. تو وہ 5 دن 8 دن 10 دن رہا. 10 دن کہا جی میں چلے جناب، مینو جڑا نا کچھ نظر نہیں آیا، ناراض نہ ہونا میں. تو آپ نے اسے کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. آپ نے کہا کہ تم اتنے دن یہاں رہے ہو، تم نے کوئی خلاف شریعت بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں دیکھی. انہوں نے کہا پھر اور تجھے کرامت کیا دکھاؤں میں. روحانیت جب بھی شریعت سے الگ ہوگی وہ خرابی پیدا کرے گا. کوئی بھی عامل اگر یہ کہے گا کہ وہ شریعت سے ہٹ گیا ہے تو وہ خرابی پیدا کر رہا ہے. یعنی کہ حسنین بھائی، میں جو آپ کی باتوں سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ علم ایک ہی ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط اس کو بنا. استعمال جو ہے وہ ایک بڑے عالم کی میں نے ایک بات سنی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ علم عمل کے بغیر جو ہے نا جی وہ کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، علم بھی ہو اس پر عمل بھی ہو لیکن آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ فون بک ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، علم ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں تو کیا آپ یہ جو ہے وہ اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن
تو جب تک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، ڈائریکشن کے لیے ہمیں مینٹور چاہیے، وہ پیر چاہیے جو خود صاحب شریعت ہو، جو خود صاحب طریقت ہو. فلسفی جو ہے، جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرجر ہے. مرجر کیا ہے کہ ان کے ہاں طریقت بھی ہے، ان کے ہاں شریعت بھی ہے. میرا اپنا یہ میں نے خود سے یعنی ایک نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی آپ اگر اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بناتا ہے، شریعت. طریقت جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. اچھے مسلمان کے اوپر جب اچھے انسان کی لیئر چڑھتی ہے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے. اور اچھا انسان اس کو کس نے بنایا؟ طریقت نے. طریقت نے اس کو سکھایا ہے کہ ماڑوں کو کیسے گلے لگانا ہے. میری اہلیہ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ جو اچھا وہ ان کو نا ابھی میں بتاتا ہوں کہ کچھ 6-7 مہینے پہلے کچھ ہمارا کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ وہ 180 پہ ان کا رجحان بدل گیا. پہلے شی واز اینٹی صوفیزم، اینٹی نہیں تھی لیکن وہ سمجھ لیں کہ بھئی وہ اس حد تک وہ نہیں تھیں ان کا خیال. اور کچھ ان کی جو کمپنی تھی وہ تھوڑا سا اینٹی صوفیزم پہ تھی. بہرحال جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ گلی محلوں میں وہ اعتراضات تو ہیں نا، جب تک آپ کسی صحیح مینٹور کے پاس نہیں پہنچتے آپ کے اوپر یہ لیبل لگا رہے گا. اچھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو دربار ہیں جتنے یا صوفی لوگ ہیں یا ولی اللہ تم کہتے ہو، یہ ان کے پاس ہی نشئی بھی جاتا ہے، انہی کے پاس چرسی بھی جاتا ہے، انہی کے پاس ہر دنیا کا دھتکارا ہوا بھی انہی کے پاس کیوں چلا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ان کو سنبھالتے ہی وہ ہیں، گلے سے لگاتے ہی وہ ہیں. تم رکھو گے ایسے بندے کو اپنے پاس؟ نہیں. وہ کہتے ہیں آ جاؤ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے 90 لاکھ مسلمان کیسے کر دیا تھا؟ اگر دھتکارتے رہتے تو ان کے پاس کس نے آنا تھا؟ یہ ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے. اور کیسے کیا؟ اپنے اخلاق سے. اور وہ اخلاق کہاں سے آیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کا دوون. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہی اسی کو ہیں. بڑی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو. تو روحانیت، صوفیزم، طریقت، یہ سب چیزیں ایک ہی جا کے پوائنٹ پہ، ایک ہی نقطے پہ جا کے رکتی ہیں ساری، اور وہ ہے آپ کا انسانیت اور انسانوں پہ رحم. بے شک. انسانوں پہ، انسانیت پہ رحم کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یعنی کہ اچھا اخلاق. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. تو روحانیت، تصوف اور طریقت، یہ سب چیزیں آ کے اخلاق پہ ختم ہوتی ہیں. ساری اللہ کی مخلوق کی خدمت پہ ختم ہوتی ہیں. اور یہ جو دل ہے نا سر، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر کب ہوگا؟ جب اللہ اس میں رہے گا. اللہ کب رہے گا اس میں؟ جب باقی بت ٹوٹیں گے. یہ چیز انا کا بت ٹوٹے گا، غرور کا، تکبر کا، یہ سارے بت. نماز پڑھنے کا بت کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، حج کا بت، نیک کام کرنے کا بت، یہ سارے بت ٹوٹنے ہیں. تو پھر اس گھر نے صاف ہونا ہے اور پھر اللہ نے آنا ہے. اور پھر جب اللہ نے آنا ہے تو پھر آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ نور ہونا ہے. اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی گفتگو کریں گے وہ ان کے دلوں میں اترے گی، کیونکہ وہ اس دل سے نکلی ہے جس دل میں اللہ رہے. یعنی کہ حسنین بھائی، جو میں سمجھا ہوں کہ جو فلم تھراپسٹ ہے، جو فلاحی ادارے کا جو کام کرتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں عبدالستار ایدی ہیں، کتنا درد رکھتے ہیں وہ. کرنگی میں کراچی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ جو گولیاں چل رہی ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں گولیاں چل رہی ہیں، آپ کدھر جا رہے؟ کہتے ہیں آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، لاشیں اٹھا رہا ہوں. میں آپ کی اس بات کو بڑا کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کنیکشن ہو گیا ہے. اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ میرے بابا جی جو میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ان کو لوگ کہتے تھے جی اللہ کا ولی. اور وہ کہتے تھے اگر تم نے آج کا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو عبدالستار ایدی کو دیکھ لو، کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا. یعنی ہم دیکھیں نا جی، ہم 2 دفعہ کسی کو کھانا کھلا دینا تو ہمارے اندر سے وہ اکڑ ہی نہیں جاتی کہ جناب میں 2 بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے.
وہاں دیکھیں وہ کیا اس نے ایک پورا سسٹم ایسا بنا دیا. پھر آپ نے جو کہا کہ جو لوگوں کی خدمت ہے, جو گولیاں ہیں, جو جنگ ہے, جو حالات خراب ہیں, اس کے اندر اس نے ایک ایسا وہ کام کر دیا کہ اللہ کے ولی تو یہ ہیں. اب وہ اللہ کا ولی جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے, من کے ڈال کے بیٹھا ہے, فقیر بن کے بیٹھا ہے, درباروں سے ہزاروں کروڑوں ارب روپیہ لے رہا ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. میں نے ابھی پچھلے دنوں میں کچھ علماء حضرات اور ایسے جو صاحبزادگان سے میں ملا جن سے میں نے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کی کہ صاحبزادگان جو خانقاہیں ہیں نا, وہ خانقاہیں علم کا محور ہونی چاہیے. وہاں دینی دنیاوی دونوں علم ہونے چاہیے. جب آپ علم دیں گے تو شعور آئے گا. جب شعور آئے گا تو آپ کے جو خانقاہ سے جو متصل جو منسلک لوگ ہیں وہ دنیا کو اس صورت میں ریپرزینٹ ہوں گے کہ وہ آپ دنیا ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی. آپ جو اس وقت کھیپ تیار کر رہے ہیں ان کو دنیا قبول ہی نہیں کر رہی, اس لیے کہ نہ ان کے پاس شعور ہے, نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس روحانیت ہے. وہ صرف ایک جو ہے نا وہ ایک من کے لال پہن کے, وہ پہن کے, کڑے پہن کے, اور آپ جو ہے نا وہ ولی نہیں بن سکتے. یہ ایک ایسی ڈائریکشن ہے جو ہر ایک کے اوپر واضح نہیں ہوتی. پھر ولایت جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک جو سب سے بڑی بات ہے, ولایت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہوتی جی. کسبی سے مراد یہ ہے کہ اس کو کمایا نہیں جا سکتا, یہ عطا ہوتی ہے. وہ کسی پہلوان کو بھی ہو سکتی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پہلوان تھے, ان کو عطا ہو گئی تھی. پھر محبت اہل بیت جو ہے یہ ایک اس کا پہلا زینہ ہوتی ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے نا وہ آپ اس سے پھر آپ اس کی پیروی بھی کرنے لگ جاتے ہیں. ایک بندہ گیا کسی پیر صاحب کے پاس, کہنے لگا جی مرید ہونا ہے. پیر صاحب صاحب کشف تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. انہوں نے جب بندے کو دیکھا نا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی یہ شوق ہے لیکن ابھی اس کے اندر جو جنون ہے نا وہ نہیں پیدا ہوا. تو آپ نے کہا تو کسی سے پیار کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو پیار تو کوئی نہیں, بس میری مجھ ہے ایک گاں ہے اندر پیار کرنا. آپ نے فرمایا پھر جاؤ اسی سے پیار کر. چلا گیا وہ. اب وہ ہر وقت اس گائے کے تصور میں, اس کے عشق میں, اسی کو سوچنا, اسی کی بات کرنا, اسی کے لیے کھانا, اسی کے لیے پینا, اسی کے ساتھ سونا. تو اب کچھ دن کے بعد وہ آیا, جیسے وہ دروازہ ہے تو وہاں آ کے کھڑا ہو گیا. تو نے کہا ابھی لانگ گیا, کہنے لگا جی سینگڑ دینے. یہ ہے فنا فل. تو وہ جو فنا محبت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو اس میں فنا کر دیتی ہے. فنا فی مرشد, فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر فنا فی اللہ. تو یہ جو ٹریک چلتا ہے یہ چلتا کب ہے؟ جب آپ علم کو اپنا بیس بناتے ہوئے, شریعت پہ عمل کرتے ہوئے, اللہ کی مخلوق کو پہلی ترجیح سمجھیں گے, کینہ, بغض, نفرت کو معاف کر دیں گے, نکال دیں گے, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑ جائیں گے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑیں گے تبھی آپ کو یہ جو ہے روحانی درجات حاصل ہوں گے. اور روحانی درجات کے لیے پھر جو مینٹور ہے نا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ مینٹور کے بغیر چلنا بڑا مشکل ہے. بغیر استاد کے بغیر استاد کے آپ نہیں چل سکتے. اگر علم کتاب میں ہی ہوتا تو یونیورسٹی, اسکول, کالجز سارے بند ہو جاتے, کیونکہ استاد کی جو ہے نا وہ آپ کو ضرورت ہے. مینٹور کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس رستے کو آسان کر دیتا ہے. ایک سیڈ ہے وہ آپ کے اندر ڈل گیا ہے, لیکن اس کو اب نرچر ہونا ہے. نرچر ہونے کے لیے اس کو پورا ایک ایمبیانس چاہیے, سورج چاہیے, پانی چاہیے, ہوا چاہیے, اور پھر اس کو وہ سارا کچھ پرووائڈ کرتا ہے مرشد. وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. مثلاً آج کل آپ نے ایک بڑا سنا ہوگا ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے اورا, کہ آپ کا جو باڈی اورا ہے یہ کیا کہتا ہے جی بروکن ہے یا یہ وہ ہے. اورا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اندر روح جسم ہے نا جی, اس جسم کے اندر روح ہے, روح کے اندر جو یہ اولیاء اعظام ہے خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ کے اندر یہ 7 پوائنٹس ہیں, 6 پوائنٹس ہیں بیسیکلی. کوئی 5 کہتا ہے, کوئی 6 کہتا ہے, کوئی 7 کہتے ہیں. 6 پوائنٹس ہیں جہاں پر اگر آپ مینٹور کی اس پہ
with his presence and instruction, اگر آپ محنت کریں تو آپ جو ہے وہ اپنی روح کو اس حالت میں لے آتے ہیں کہ وہ کئی منازل جو ہے نا وہ طے کر لیتی ہے. یعنی کہ نسبت کے بغیر نہ روحانیت نہ صوفی سوری میں آپ کو بتانے لگا. مثلاً وہ 6 پوائنٹس ہیں. یہ جو ہمارا چیسٹ ہے اس کے 2 انگلی آپ نیچے سمجھ لیں, پوائنٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی. اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ای سی جی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ بھی ادھر لگتی ہے, وہ اس لطائف کہتے ہیں انہیں سلسلے. ہاں جی ہاں, وہ جو لطائف ہیں وہ ہیں, اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلبی, قلب. اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ہوتا ہے لطیفہ روئی. پھر یہ جو ہمارا ہے یعنی ناف, اس کے نیچے ہوتا ہے لطیفہ نفس. پھر سینے کے بالکل عین درمیان میں ہوتا ہے لطیفہ سری. پھر جو ماتھا, یہ جو آئی بروز ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لطیفہ خفی. اور پھر یہ جو ہمارا دماغ جو ہے نا یہ مین یہاں پر ہوتا ہے لطیفہ اخفا. پھر ان کے کلرز ہیں, یہ اورنج کلر کا ہے, یہ وائٹ کلر کا ہے, یہ گرین کلر ہے, یہ ریڈ کلر ہے, یہ بلو کلر ہے, یہ جو ہمارا گرے آئی کلر ہے یہ کلر ہے. اب آپ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھتے ہیں, وہ جب آپ سے ذکر کرواتا ہے وہ ان پوائنٹس کے اوپر آپ سے ذکر کرواتا ہے. اب آپ کو تو ان پوائنٹس کا ہی نہیں پتا تو آپ ذکر کیسے کریں گے؟ وہ پھر جو ہے نا وہ ادھر کی چیزیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں. مینٹور ہوگا وہ آپ کو ڈائریکٹ کرے گا. جب آپ اس کے اوپر یعنی ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر کائنات کی پرتیں بھی کھلنا شروع ہو جائیں. تو یہ روحانیت کا دوسرا وہ ہے کہ سبق لینا ہے, وہ لینا ہے آپ نے اچھے مینٹور سے. لیکن مینٹور آپ کو سبق کب دیتا ہے؟ وہ جب آپ کا دل صاف کر دیتا ہے. دل کیسے صاف ہوگا؟ جب آپ لوگوں کو, اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے, لوگوں کو ساتھ جوڑیں گے, ان کا بھلا کریں گے. تو روحانیت اور تصوف جو ہے بیسیکلی یہ کسی جادو کا نام نہیں ہے, یہ کسی ایسی چیز کرنے کا نام نہیں ہے جو دنیا کو سمجھ نہ آ رہی ہو. یہ تو بیسیکلی نام ہے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کا. یعنی یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, یہ ڈگری نہیں ہے, یہ کہ اسکول کالج سے نہیں آپ کو ملتی, یہ آپ کو خود کمانی پڑتی ہے اور یہ انسانیت کی خدمت کر کے یہ آتی ہے. تو یہ بتائیے اسنین بھائی کہ اگر کوئی غیر مسلم جو کہ مسلمان نہیں ہے اور وہ ان سب جو پیراڈائم پہ عمل کرتا ہے, تو کیا یہ جو فلنتھراپسٹ ہیں جو انسانیت کا کام کرتے ہیں, میں جس کی مثال لیتا ہوں مدر ٹریزا کی میں بات کرتا ہوں. اب ایک طرف عبدالستار ایدھی ہیں جو کہ اسلامک پیراڈائم کے اندر رہ کے یہ کام کر رہے ہیں, دوسری طرف کرسچن مدر ٹریزا ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مدر ٹریزا کا, کیونکہ کام تو دونوں کا ایک ہے, اب ان کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کیا وہ بھی روحانیت کے زمرے میں آتی ہیں؟ اچھا, وہ ایسا ہے کہ بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ 2 طرح کی امت ہے. ایک تو وہ امت ہے جو صاحب ایمان ہے, اور ایک امت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ایمان نہیں ہے. مثلاً اس کی دلیل بھی کیا وہ دیتے تھے, وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ, وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہوا نا قرآن پاک میں آئی مباہلہ ہوا, جب مجوسیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس کی روایت ہے نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ. تو وہ کیا تھا کہ وہ یعنی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے پھر کہا کہ یا نبی ان سے آپ فرمائیے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنی جانیں لاؤ, ہم اپنی جانیں لاتے ہیں, اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو طے ہو گیا کہ جی کل جو ہے نا وہ یہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جو اپنے بیٹے لے کر گئے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے. جو اپنی عورتوں کو لے کر گئے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے.
اور جو اپنا نفس بنا کر گئے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو لگے. یہ 5 لوگ جب گئے تو اس سے پہلے تو وہ بڑے ہائی تھے. جیسے ان 5 کو دیکھا انہوں نے کہا نا 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 یہ نہ کرنا, ہم کرے تو یہ مارے جائیں گے. انہوں نے سرنڈر کیا. انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے لیکن جو کہو گے کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, ان کو ویسے ہی جانے دیا, اور ان کو کچھ پینلٹیز تھیں وہ پینلٹیز ڈالی. ان میں سے ایک پینلٹی یہ بھی تھی کہ وہ تعلیم دیں گے ہمارے بچوں کو. اور یہ تو وہ جو سرنڈر ہوا نا وہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ والی امت بن گئی جو ایمان نہیں لائی تھی. تو جتنے بھی اگر آپ یہ کہتے ہو نا, کیونکہ اولیاء اللہ کا جو سبق ہے وہ تو ہے ہی یہی کہ آنے دو جو بھی پاس. روحانیت کا تعلق کرسچینٹی میں بھی ہے. جی بالکل بالکل ہے, وہ یہی میں کہہ رہا ہوں. روحانیت ہے کیا؟ اللہ کی مخلوق سے پیار. جب اللہ کی مخلوق سے آپ پیار کرو گے, اب ان کا جو معاملہ ہے وہ اگر آپ شریعت میں دیکھیں گے تو وہ تو وہی ہے کہ جی جو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ اگر ایمان لائیں گے تو پھر باقی اگر آپ اللہ کی رحمانیت پر آئیں گے تو وہ اللہ نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس کو کون سی چیز اس کی جو ہے وہ, میں نے بہت پہلے بچپن میں ایک تبلیغی جماعت کی ٹیپ سنی تھی. اس میں وہ رمضان کا ایک واقعہ سناتے تھے کسی ہندو خاتون کا کہ اس نے اپنے بچے کو, یعنی سخت وہ تھی لیکن اپنے بچے کو نا اس بات پہ مار دیا کہ مارا مین پیٹا کہ اس نے روزے کا خیال نہیں رکھا اور روزہ دار کے سامنے کھانا کھا لی. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی توفیق دی کہ وہ پھر ایمان بھی لے آئی. اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید ہم سے بہتر جانتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اور صوفیہ کا جو طرز زندگی ہے وہ ہے ہی یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ, آپ دیکھیں نا میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کا سکھوں کا جو یہ گولڈن ٹیمپل ہے اس کی جو انوگریشن ہے وہ میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہوئی ہے. جی تو کیونکہ انہوں نے ان کو گلے لگایا ہوا ہے. کیونکہ گلے لگانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا خدا نخواستہ دین کھو بیٹھتے ہیں, یا آپ پاس بٹھائیں گے تو کسی کو سکھائیں گے نا, کہ جب آپ کے کوئی پاس ہی نہیں بیٹھے گا, آپ دھتکار دیں گے لوگوں کو, تو وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ جب آپ کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کے دین پر کیسے آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشہور ترین یعنی تصوف, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لمحہ 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 بھری ہوئی ہے. ہم نے اس میں سے لینا کیا ہے وہ دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان نبوت کیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلی سے جا رہے تھے تو ایک خاتون بوڑھی عورت سامان باہر گھر کے رکھی ہو, یہ بڑا مشہور حدیث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے کا, اماں جی کوئی مدد کر دیا, یہ میں اپنی زبان پنجابی میں. انہوں نے کہا ہاں پتر اے ذرا جڑا نا میرا سامان چک لے تے مینوں ذرا شہر دے باہر تک چھڈیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان جو ہے نا وہ اٹھا لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں, وہ خاتون پیچھے ہیں. انہوں نے کہا اماں جی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پتر مکے چ جادوگر آ گیا تو جیڑا انہوں ویکھدا نا تو دل دے بیٹھدا ہے, تے میں چاہنی ہاں کہ میں انہوں نہ ویکھاں تو پتر میں جڑا نا انہوں تو نس کے جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آیا اور اس نے جب وہ پہنچی آپ نے سامان رکھا تو انہوں نے کہا پتر تو بڑا چنگا ہے تو دس خاں کون ہے؟ آنے کا بی بی تو جادوگر جتنے تو ناس کے چلی ہے. مفہوم اس کا یہی, وہ میں آئی وہیں ایمان لے کر آئی. یہ ہے تصوف, یہ ہے روحانیت. روحانیت کسی کوئی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جو ذہن میں نہیں آتی, یا کوئی اگر آپ کرامت ہی کریں گے تو آپ روحانیت ہوں گے. کرامات تو دیکھیے جب اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ پر چلتے ہیں نا, کرامتیں خود ہی ظاہر ہوتی ہیں. حسنین بھائی اس ٹاپک پہ تو ہم آدھی رات ہو جائے گی, اس پہ ہم 10 گھنٹے بھی بات کرتے رہے تو تھوڑا ہے یہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج بہت گیان لیا آپ سے, بہت آپ سے روحانیت اور صوفیزم پہ جو آپ نے آج ہمیں سکھایا ہے, جو سبق پڑھایا ہے آج. میں نے بہت سارے علماء کرام, بہت صوفی لوگوں سے, پروفیسر احمد رفیق اختر میرے میں بڑا ان کو سنتا ہوں, میں ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتا ہوں.
لیکن میں جس طریقے سے آج آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ہے پراؤڈ آف یو کہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ آج آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. جی ناظرین، تو آج ہم نے حسنین بھائی کی باتیں سنی اور روحانیت، تصوف اور صوفیزم کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، اصل شیپ کیا ہے اس کی، وہ آج ہم نے جانا. میں تو کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ اقبال کا ایک شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو ناظرین، خدا جب بندے سے خود پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے تو اس کے لیے پہلے بندے کو بندہ بننا پڑتا ہے. اس کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.